لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس عظیم الشان ادارہ جامعہ رحمت میں کہ اس جلسے دستار بندی اور اصلاح معاشرے میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ مدرسہ ماشاءاللہ مقبول مدرسوں میں ہے. مدرسے کے محتمم جناب مولانا عبدالمالک صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں برکت نصیب فرمائے، مدرسے کے لیے بے حد محنت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ مدرسہ ترقی پر ہے، دن بدن ترقی پر ہے. آپ حضرات اچھا تعاون بھی کرتے ہیں، چندہ بھی دے رہے ہیں، لیکن نعمتیں جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہیں، کارنامے جتنے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے اندر اتنی ہی عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تھا، بتائیے وہی مکہ جس سے آپ کو 10 سال پہلے رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلنا پڑا تھا، غار ثور میں چھپے تھے، چھپ کر مدینے پہنچے تھے. اسی مکے میں 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، مکے کو فتح کر لیتے ہیں. جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ کسی شہر میں ملک میں داخل ہوتے ہیں، فتح کرتے ہیں، اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ان سینہ تانتے ہیں تکبر کے ساتھ، اور جعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہا ہے کہ وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بادشاہوں کی یہی عادت ہے. لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں، راوی لکھتے ہیں جب آپ اونٹنی پر بیٹھ کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ مکے کے مالک بن چکے ہیں، مکے کے حاکم بن چکے ہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں کہ جھکے چلے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی اور پیشانی اونٹ کی پیٹھ سے لگ گئی، اتنا جھک کر داخل ہوتے ہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. اور جب مکے میں جاتے ہیں، مکے میں آپ کے بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، لیکن سب آپ کے سامنے پکڑ کر لائے گئے، سامنے بٹھائے گئے. آپ نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو طرح طرح سے ستایا ہے، مکے سے نکالا ہے، آپ کو پریشان کیا ہے، آپ کو زخمی کیا ہے، آپ پر پتھر مارے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں ہم کو، لیکن آپ قریب ابن کریم ہیں. آپ بھی شریف، باپ بھی شریف، دادا بھی شریف، پورا خاندان شریف ہے، ہم کو آپ سے خیر کی توقع ہے. مشرکین نے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. تو دیکھیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی، عاجزی کی، انکساری کی، دشمنوں کو معاف کیا. اسی طرح سے مدرسہ چلانے والے
اور بھی دین کی خدمت کرنے والے اگر ان کے اندر تواضع ہوتے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے اندر تواضع و عاجزی پیدا کریں، اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا کریں، لوگوں کے سامنے نرم بن کر رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ آدمی خود عاجزی اور انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے اور اللہ اسے بلند کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، جن کا فیض آج پوری دنیا میں ہے الحمدللہ، چپے چپے میں ہے، سارے مدرسے اسی کے فیض سے ہیں اور سارے مدرسے اسی کی برکت سے ہیں، اسی کے زیر اثر ہیں۔ چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ ہمارا یہ مدرسہ ایک نئے طرز سے قائم ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے مدرسے ہوتے تھے لیکن نواب صاحب چلاتے تھے، وزیر صاحب چلاتے تھے، بادشاہ صاحب چلاتے تھے، جاگیردار صاحب چلاتے تھے، سارے طلباء کا خرچہ وہ دیتے تھے، مدرسے کی پوری عمارت وہ بنواتے تھے، استادوں کی تنخواہ وہ دیتے تھے۔ لیکن جس دن نواب صاحب ناراض ہو گئے 5 منٹ میں مدرسہ بند، کمروں میں تالا لگوا دیا، استادوں سے کہا تنخواہ نہیں دیں گے اور جو ہے طلبہ سے کہا تمہارے کھانے کا ہم انتظام نہیں کریں گے۔ 5 منٹ میں مدرسہ بند۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کر کے وصیت کیا، یہ مدرسہ کسی بادشاہ پر بھروسہ نہیں کرے گا، حکومت پر بھروسہ نہیں کرے گا، کسی مالدار پر بھروسہ نہیں کرے گا، کسی جاگیردار پر بھروسہ نہیں کرے گا، اور مدرسہ خود اپنی جاگیر پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس مدرسے کا دار و مدار اللہ کے توکل پر ہے اور عام غریب مسلمانوں کے چندے سے اس مدرسے کو چلایا جائے۔ جانتے ہیں اس کی برکت کیا ہوئی؟ الحمدللہ انگریزوں نے پوری کوشش کی، ان کی حکومت تھی، ان کا اقتدار تھا، وہ فاتح تھے، انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا دور لگا دیا کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے۔ بہت سے CID لگے، بہت سے افسران لگے، طرح طرح کی ترکیبیں یہاں سے لے کر لندن تک ہل چل رہی کہ دارالعلوم دیوبند کو ختم کیا جائے۔ لیکن دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں دارالعلوم دیوبند بند ہوا یا انگریز ہی بند ہوا؟ انگریز ہی بند ہوا، کہاں گیا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور اسی طرح سے چپے چپے میں جتنے مدرسے ہیں سب انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ ان مدرسوں کے حالات تو آ رہے ہیں، خطرات تو ہیں، لیکن انشاءاللہ ان مدرسوں کے وجود کو درہم برہم کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تشویشیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، الجھنیں ہوں گی، لیکن ان الجھنوں کے ساتھ مدرسوں کا یہ سفینہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا مانگی، غور سے سنیے گا، عرفات کے میدان میں حضور نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری امت کو قیامت تک باقی رکھے۔ عرفات میں دعا مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول کر لی، اور عرفات ہی کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر حضور کو بشارت دے دی، ارے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو دوستو جب حضور کی دعا قبول ہے اور حضور کی امت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، تو دوستو حضور کی اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ ہم کہتے ہیں کوئی رہے یا نہ رہے اس ملک میں، اس دنیا میں، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے اور ہمارا دین باقی رہے گا۔ یہ آخری امت ہے، جس طرح سے ہمارے نبی پاک کی نبوت آخری ہے اور کوئی طاقت آپ کی نبوت کو ختم نہیں کر سکتی، اسی طرح سے آپ کی امت آخری امت ہے، کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں، اسی یہی قیامت تک باقی رہے گی، اسی پر قیامت آئے گا۔ تو دوستو لیکن یاد رکھیے اس امت کی شان بڑھانے میں، اس امت کے رتبے کو بڑھانے میں، اس امت کے درجے کو بڑھانے میں، اس امت کی حفاظت کرنے میں یہ چپے چپے میں پھیلے ہوئے دینی مدارس کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ یہ مدرسے حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں۔ ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہر سال 2000 عالم بناتا ہے،
ایک عالم کہیں کسی علاقے میں چلا جاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے۔ اور آج سال کا آخر ہے، دستار بندی کے جلسے ہو رہے ہیں، کسی مدرسے میں 20 بچے، کسی میں 25 بچے، کسی میں 100 بچے، کسی میں 200 بچے، سب کی دستار بندی ہو رہی ہے، وہ قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں۔ بتائیے جس امت میں اتنے حافظ ہوتے رہیں گے اس امت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہودی کیا ہمیں ختم کریں گے؟ ان کی پوری دنیا میں ان کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، سب سے زیادہ سازش ہے، سب سے زیادہ دماغ ہے، لیکن ان دولت، سازش اور دماغ کے باوجود ایک بھی یہودی، نہ بچہ نہ بچی نہ بڑا نہ چھوٹا، پورے توریت کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ عیسائیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، کئی سو ان کے ممالک ہیں، ایٹم بم ان کے پاس ہے، دنیا کو ختم کرنے کے اسباب ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، ساری سازشیں ہیں، ساری دولتیں ہیں، لیکن ایک عیسائی نہ امریکہ میں، نہ افریقہ میں، نہ جرمنی میں، نہ برطانیہ میں اور نہ فرانس میں، کسی ملک میں ایک بھی عیسائی توریت کا حافظ نہیں ہے، انجیل کا حافظ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں بچے قرآن کے حافظ، وہ بچہ جو ابھی 7 سال 8 سال کا ہوا ہے، کمر بند بھی اچھی طرح سے نہیں بات پا رہا ہے، وہ بچہ قرآن کا حافظ ہو رہا ہے۔ آپ مدرسے میں داخل کیجئے ایک چھوٹے سے بچے کو، اور مدرسے میں اساتذہ محنت کر کے، کوشش کر کے اس بچے کو 2 سال میں، 2.5 سال میں، 1.5 سال میں پورے قرآن کا حافظ بنا دیتے، سارا اللہ کا کلام اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا۔ وہ کلام جو پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اس امانت کو اپنے سینے میں لیے پھر رہا ہے اور اس سینت کو، اس امانت کو وہ بچائے ہوئے ہے۔ دوستو یہ سب فیض ہے ان مدرسوں کا۔ ہم مسلمانوں کو یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑی جو ہے ہماری جاگیر ہے، بہت بڑی دولت اور پونجی ہے یہ مدرسے۔ ان مدرسوں کو باقی رکھو، انشاءاللہ آپ ان مدرسوں کو باقی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دین باقی رکھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ مدرسے انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ سن لیجئے غور سے، مدرسے انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصر اللہ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ مدرسے دین کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حافظ یہ بنا رہے ہیں، عالم یہ بنا رہے ہیں، قاری یہ بنا رہے ہیں۔ ہم مدرسوں کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ ہم تو صرف مدرسے کو غلہ دیتے ہیں، ہم صرف مدرسے کو پیسہ دیتے ہیں، اور مدرسہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ مدرسہ ہمیں عالم دے رہا ہے، حافظ دے رہا ہے، قاری دے رہا ہے، مفتی دے رہا ہے، محدث دے رہا ہے، واعظ دے رہا ہے، دین کا خادم دے رہا ہے، حضور کے دین کا عاشق دے رہا ہے۔ کیا کیا چیزیں مدرسے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مدرسوں سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق دے۔ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں آج اگر ہمارے پاس پیسہ ہو گیا ہم کیوں اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں بھیجیں؟ ہم مدرسوں میں کیوں نہ بھیجیں؟ مدرسے میں آپ کا بچہ آئے گا، قرآن بھی جانے گا اور حدیث بھی جانے گا، اور انگلش میڈیم اسکولوں میں جتنی انگریزی پڑھائی جاتی ہے اس سے زیادہ مدرسے والے پڑھاتے ہیں۔ وہاں تم 2-4 سال میں جو پڑھو گے مدرسے والے 1 سال کے اندر اتنی انگریزی پڑھا دیں گے۔ ابھی میں نانوتا گیا تھا، وہاں جلسہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ جو قرآن کا حافظ ہو رہا تھا، اور آدھا 15-12 حافظ چھوٹا سا بچہ، اس نے انگریزی میں ایسی اچھی تقریر کی، ایسی اچھی تقریر کی کہ بڑے بڑے انگریزی دان ششدر رہ گئے کہ ہم تو پوری زندگی اس وادی میں گزری ہے لیکن ہم اتنی اچھی تقریر نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ مدرسے کے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے بہت ذہین ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے جو سال بھر میں انگریزی سیکھیں گے وہ 1 مہینے میں سیکھ لیتے ہیں۔ تو ہماری بہت بڑی بھول ہے، ہم ڈونیشن بھی دیتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں، اور تہذیب بھی ہماری بدل جاتی ہے، غیروں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو انشاءاللہ ان مدرسوں میں داخل کریں، وہ قرآن بھی پڑھے گا، حافظ بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ تعلیم بھی حاصل کر لے گا جس میں آگے جب بڑھ کر وہ ڈاکٹر بن سکتا، انجینئر بن سکتا، سائنسداں بن سکتا، بہت بڑا تعلیم یافتہ اور ماہر تعلیم بن سکتا۔ دین کی تعلیم بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا کی تعلیم بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ مدرسوں میں لائیں گے، انشاءاللہ وعدہ کرو کہ لائیں گے انشاءاللہ۔ چندہ دینے سے بڑا چندہ یہ
چندہ تو پیسہ پیسہ کسی کو دے دو، اپنے دل کے ٹکڑے کو دو مدرسے میں، اپنے نور نظر کو لاؤ۔ تم مدرسے میں لاؤ گے، تمہارا بچہ، تم گاؤں دیہات کے رہنے والے ہو، لیکن تمہارا بچہ وارث بن جائے گا اور جانشین بن جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو حافظ ہو جاتا ہے وہ جانشین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور سب سے پہلے حافظ ہیں، ہمارا بیٹا بھی حافظ ہو گیا، اب انشاءاللہ میدان محشر میں حضور کے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح سے جو ہے عالم بن جائے گا، عالم کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں، میدان محشر میں عالم کی بڑی شان ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں علماء، شہداء اور انبیاء تین لوگ سفارش کریں گے۔ علماء کریں گے، شہداء کریں گے اور انبیاء، سب سے پہلے تو نبی سفارش کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر تیسرے نمبر پر شہداء سفارش کریں گے۔ تو بتاؤ میدان محشر میں اس کا سکہ چل رہا ہے، اس کا طوطی بول رہا ہے، میدان محشر میں سفارش کر رہا ہے اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ مشکاہ شریف میں ہے، اس کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء کی شان دیکھو، ایک نوجوان مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کی لائن میں لگ گیا، جہنم میں جا رہا، دو لائن لگی، ایک جہنم کی ایک جنت کی۔ وہ لائن میں دیکھے گا کہ جنت کی لائن میں ایک بزرگ لگے ہوئے ہیں، اللہ والے عالم دین۔ وہ کہے گا یہ وہی مولانا ہے، پہچان جائے گا، جن کو ایک دن وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، میں نے ایک لوٹا پانی دیا تھا۔ چنانچہ لائن توڑ کر وہ ان عالم کے پاس آئے گا، کہے گا حضرت ہمیں پہچانتے ہو؟ حضرت کہیں گے پہچانتا تو نہیں ہوں۔ پھر وہ یاد دلائے گا فلاں جگہ آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، میں نے ایک لوٹا پانی آپ کو دیا تھا، یاد آیا کہ ہاں یاد آ گیا۔ تو وہ پھر نوجوان عرض کرے گا بارے مولانا اللہ والے بزرگ صاحب، میں پھنس گیا ہوں، جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا ہوں، آپ میری سفارش کر دیجیے۔ چنانچہ وہ عالم دین، وہ بزرگ، وہ عظیم ہستی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور اللہ سے کہے گی بارے راہا اس نے میری خدمت کی تھی، آپ اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول کر لیں۔ چنانچہ اللہ سفارش قبول کر لیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم کی لائن پہ لگا، جنت کی لائن میں لگا۔ یہ عالم کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب خود علماء کی خدمت میں جائیں، مدرسوں میں آئیں، ایسے ہی چندہ نہ دینا، یوں ہی آئیے، طلباء کو دیکھ لیجیے، اساتذہ کو دیکھ لیجیے۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دیکھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہ کی خدمت کرو گے کچھ نہیں پاؤ گے، اور کسی عالم ربانی اللہ والے کی خدمت کرو گے دنیا اور آخرت دونوں پا جاؤ گے۔ کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دیکھ بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں آپ سے کہتا ہوں ابھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب